اللہ تعالیٰ نے اصل عزت دین میں رکھی ہے۔ جب انسان دین سے جڑتا ہے، اپنی زندگی علم کے ساتھ گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کو مال اور دولت سے، حسب و نسب سے، جائیداد سے، عہدوں سے، وزارتوں سے نہیں جوڑا۔ اللہ نے عزتوں کو دین سے جوڑا ہے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اصل عزت علم کی عزت ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرے، اپنی اولاد کو علم سے وابستہ کرے۔ قرآن کریم میں جو سب سے پہلے وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کے بارے میں وحی آئی۔ ابتدائی 5 آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ علم کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حالانکہ عرب کے معاشرے میں شرک رائج تھا، قتل و غارت گری تھی، زنا تھا، چوری ڈکیتی، بہت سے بڑے بڑے گناہ رائج تھے، لیکن سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ علم کے بارے میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ بنے علم کی وجہ سے، وعلم آدم الاسماء كلها، علم ہی سبب بنا کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ علم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا کہ تم دعا کیا کرو، وہ علم کے بارے میں ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن حضور کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ معلوم ہوا کہ علم ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ تو جاہل پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جاہل پیدا ہوا ہے، لیکن محنت کرتا ہے تو محنت سے اللہ اسے علم عطا کرتا ہے۔ اور اصل عزت علم کی عزت ہے۔ باقی ساری عزتیں پائیدار نہیں ہیں، چند دنوں بعد ختم ہو جاتی ہیں، اور عموماً مال اور دولت اور پیسے کی وجہ سے جو عزت ہوتی ہے وہ عزت نہیں، وہ حقیقت میں چاپلوسی ہوتی ہے۔ اور جب وہ عہدہ چلا جاتا ہے، جب وہ دولت چلی جاتی ہے تو وہ چاپلوسی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو عزت دین سے ملتی ہے وہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ امام یحییٰ بن اکثم رحمہ اللہ نے ہارون الرشید سے کہا، سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہو، مسلمانوں کے حکمران ہو، اس دور کے امیر المومنین ہو، سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، سب سے بڑھ کر عزت تو آپ کی ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے آگے سے جواب دیا، کہا نہیں، سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا جو محدث حدیثیں بیان کرتا ہے اور زندگی اس میں گزار دیتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے۔ ہارون الرشید نے کہا ھذا خیر منی لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت ابدا ونحن نموت ونفنی والعلماء باقون، کہا سب سے زیادہ عزت والے تو یہ محدثین لوگ ہیں کہ ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، کہ جب سند کے اندر ان کا نام آتا ہے اور آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، کہا ہم پر تو موت طاری ہو جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ علماء باقی رہیں گے، ان کا نام زندہ رہے گا، کہا عزت والے لوگ تو یہ لوگ ہیں۔ یہ واقعہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ذکر کیا۔ تو ہارون الرشید حالانکہ خود بادشاہ ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، عزت والا وہ محدث ہے جو حدیثیں پڑھاتا ہوا دنیا سے چلا جائے، کہا اس شخص کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے، طلبہ کا مجمع سامنے تھا، طلبہ ان کی حدیثیں لکھ رہے تھے، بادشاہ وہاں سے گزرے، بادشاہ کے ساتھ ان کے وزراء بھی تھے، فوج بھی تھی، وہاں سے جب گزر ہوا تو دیکھا اتنا بڑا مجمع، سب پہ سناٹا چھایا ہے۔ امام یزید بن ہارون ایک جملہ کہتے ہیں، سب قلم آگے تیار ہیں اور طلبہ ان حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، تو اس بادشاہ نے کہا میں بادشاہ نہیں، واللہ ھذہ الملک، اللہ کی قسم یہ بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، اصل عزت تو ان کی عزت ہے کہ ان کے لبوں سے نکلنے والے جملوں کو آگے لکھنے والے یہ ہزاروں کی تعداد ہے۔
لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم بادشاہ یہ ہے۔ اس واقعے کو بھی علامہ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصل عزت دی ہے وہ انسان کو علم کی عزت دی ہے۔ محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کا قد چھوٹا تھا۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، بیٹا تمہارا قد چھوٹا ہے، تم کہیں سے گزرو گے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کر دو، اللہ علم کی وجہ سے تمہیں عزتیں عطا کر دے گا۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے فطرتی عیوب پہ بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر قد چھوٹا ہو یا قد لمبا ہو یا انسان بظاہر بدصورت ہو، عیوب بھی موجود ہوں، لیکن اگر اس کے اندر علم ہے تو یہ علم سارے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور یہ کمال انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو ان کی والدہ نے ان سے کہا بیٹا علم حاصل کرو۔ تو محمد بن عبد الرحمن نے علم حاصل کیا اور اپنے دور کے ایک بڑے محدث بھی بنے، قاضی بھی بنے، 20 سال تک یہ قاضی رہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ عزت دی۔ قد چھوٹا تھا لیکن جس مجلس میں جاتے تھے ان کو عزت ملتی تھی۔ یہ واقعہ بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے جو اصل عزت دی ہے انسان کو، وہ عزت علم کی عزت ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 181 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ 597 ہجری کی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، یہ وہ کتاب ہے جو ابن جوزی نے تاریخ پہ لکھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مبارک کے حالات میں ایک واقعہ لکھا کہ جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رقہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ وہاں جب پتہ چلا کہ خراسان کے عالم عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں تو مخلوق خدا استقبال کے لیے امٹ کے آ گئے، اور جب لوگ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے تو ایک گرد و غبار اٹھنے لگ گیا، ایک شور کی آواز بھرپا ہو گئی۔ تو اس دور میں ایک خاتون جو بنو امیہ کی حکمران عورتوں میں سے گزری ہیں، اس خاتون کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک فضا بنی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو اس نے اپنے محل کے دریچے کو کھولا اور کھول کر دیکھا کہ آخر کیا بات ہے، کہیں دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ یہ خاتون مروان بن حکم کی والدہ تھی۔ کہیں دشمن حملہ کر رہا ہے، یہ جو شور کی آواز آ رہی ہے، یہ گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ دشمن کا حملہ نہیں بلکہ خراسان کا عالم عبداللہ بن مبارک رقہ میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ مخلوق خدا استقبال کے لیے آئی ہے۔ تو اس وقت مروان بن حکم کی والدہ نے ایک جملہ کہا هذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان، کہ اللہ کی قسم بادشاہ تو یہ عبداللہ بن مبارک ہے، ہارون الرشید بادشاہ نہیں، وہ تو لوگوں کو جمع کرتا ہے پیسے دے کر، دولت کے ذریعے سے جمع کرتا ہے یا لوگوں پر سختی کر کے اپنے استقبال کے لیے جمع کرتا ہے۔ اصل بادشاہت تو ابن مبارک کی ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے کہ 30,000 سے زائد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے امٹ کے آیا۔ جس طرح آج کل ہمارے سیاسی لیڈر اپنے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے کسی کو رقم دے کر، پیسہ دے کر جلسوں میں بلاتے ہیں، تو یہاں دیکھیے مخلوق خدا کے دل میں ایسی محبت، کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی اشتہار نہیں چلا، صرف اتنی خبر آئی عبداللہ بن مبارک داخل ہو رہے ہیں، 30,000 سے زائد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصل عزت رکھی ہے وہ دین کی عزت ہے، باقی ساری عزتیں پائیدار نہیں ہیں، دین کی عزت پائیدار ہے۔ جتنی انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے دین میں عزت بڑھتی جاتی ہے۔ اگر زندگی دنیا میں گزری ہو، مال اور دولت میں گزری ہو، تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس کی حیثیت گھٹتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لٹیر کر دیا جاتا ہے کہ آج اب وہ کام کے قابل نہیں ہے، لٹیر ہو چکا ہے، پھر گھر والے بھی اس کی خدمت سے تنگ آ جاتے ہیں، تو آخر پھر وہ مسجد کے کسی ایک کونے کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اب جتنا وقت آگے گزرتا ہے تو اس کی عزت گھٹتی جاتی ہے۔ پہلے یہی شخص تھا، راستے سے گزرتا تھا، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جھک جھک کے ملا کرتے تھے، 10 افراد اس کے آگے اور پیچھے تھے۔ آج بڑھاپا آیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن دین میں انسان جتنا آگے بڑھتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے اگر کسی علاقے میں کوئی عالم داخل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ عالم ہے، سفید ریش ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، مولانا صاحب بچے کے لیے دعا کیجئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے برکت کا۔ مولانا صاحب پانی پی لیں تو جھوٹا پانی اسے پلاتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے کے اندر بھی روحانیت، نورانیت آئے اور علم کے اثرات آئیں۔
تو دین میں جتنا وقت گزرتا ہے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے جو عالم جتنی عمر اس کی بڑھتی ہے علاقے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا رہتا ہے، اور جب زندگی دنیا میں مال اور دولت میں اللہ سے دوری میں گزرتی ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی عزت گھٹتی جاتی ہے، تعلقات لوگوں سے کم ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا آدمی بڑھاپے میں اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بات چیت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے۔ علم کی ایسی عزت ہے جو انسانی عیوب پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ امام جاحظ رحمہ اللہ شکل و شباہت کے لحاظ سے بڑے بدصورت تھے، یہاں تک کہ ان کی سوانح نگاروں نے ایک جملہ کہا، لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاحظ، کہ اگر خنزیر کو بھی مسخ کر دیا جائے تو وہ بھی جاحظ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی بظاہر اتنے بدصورت تھے، لیکن اللہ نے انہیں علم کا کمال عطا کیا تھا، علمی کمال عطا کیا تھا۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، آج اگر کوئی ادب سیکھنا چاہے تو امام جاحظ کی البیان والتبیین کو پڑھے۔ انہوں نے کتاب الحیوان لکھی، المحاسن والاسداد انہوں نے لکھی، ایسی کتابیں ادب پر لکھ کر گئے ہیں۔ آج کوئی ادیب بننا چاہے گا تو امام جاحظ کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا۔ علم کے ساتھ زندگی گزاری، علم کے ساتھ ایسا تعلق تھا، موت ان کی کیسے واقع ہوئی۔ علامہ ابن العماد نے شذرات الذہب میں واقعہ لکھا کہ آخری عمر میں ان پر فالج ہو گیا، جسم کا ایک حصہ کام نہیں کرتا تھا، تو کتابیں یوں رکھی ہوئی تھی، ایک کتاب نکال رہے تھے تو علم کی وہ ساری کتابیں ان کے اوپر گر گئی، کتابوں کے نیچے دب گئے تو دب کر انتقال ہو گیا۔ کان موتہ بسقوط مجلدات العلم علیہ، ان کی موت جو واقع ہوئی وہ علم کی جلدیں ان پر گری تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، باقی عزت مال اور دولت کی، حسب و نسب کی، عہدوں کی پائیدار نہیں ہے۔ آج یہ عہدے ہیں، کل ختم ہو جائیں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں امام ابو مصہر رحمہ اللہ کے حالات میں ذکر کیا۔ یہ اپنے دور کے ایک بڑے محدث تھے، اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا کی تھی، علاقے سے جب گزرتے تھے تو لوگ دائیں بائیں یوں قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے، ابو مصر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ عزت دی، مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ تو جب انسان دین سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں آسمان پہ ندا کرو، تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر زمین پہ ندا ہوتی ہے، زمین کے انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مامون الرشید نے امام فرا رحمہ اللہ کو اپنے گھر میں مقرر کیا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو نحو پڑھائیں۔ امام فرا ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نحو کے اندر بہت مہارت عطا کی تھی۔ 207 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ مامون الرشید کے بیٹوں کو ان کے گھر میں علم نحو بھی پڑھاتے تھے، قرات بھی پڑھایا کرتے تھے۔ مامون الرشید نے ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ تم چھپ کے دیکھا کرو کہ امام فرا جو ان کو پڑھاتے ہیں تو یہ میرے بیٹے توجہ سے سنتے ہیں سبق، یہ نہیں سنتے، استاد کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے اور میرے بیٹوں کا استاد کے ساتھ کیسا ہے، تو تم سب کچھ دیکھ کر مجھے شام کے وقت ہر دن کی رپورٹ بتایا کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ شخص جو یہ دیکھا کرتا تھا یہ مامون کے پاس آیا اور مامون سے آ کر کہنے لگا، آج تو میں نے بڑی عجیب بات دیکھی کہ امام فرا جب درس سے اٹھ کر جا رہے تھے آپ کے دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ استاد کے جوتے کون اٹھائے گا۔ ایک بیٹا کہہ رہا تھا استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا، اور دوسرا بیٹا کہتا تھا استاد کے جوتے میں اٹھاؤں گا۔ آپس میں الجھ پڑے، آخر ان دونوں کا اس پر اتفاق ہوا، ایک نے کہا ایک جوتا تم لے لو، دوسرے نے کہا دوسرا تم لے لو، تو ایک نے ایک جوتا لیا، دوسرے نے دوسرا لیا، امام فرا کے سامنے رکھا۔ امام فرا رحمہ اللہ نے جوتے پہن لیے، چلے گئے۔ تو جب اس نے یہ بات مامون کو بتائی تو مامون نے امام فرا کو بلایا، امام فرا کو بلا کر پوچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ عزت مند انسان کون ہے؟ امام فرا نے کہا آپ کی عزت سب سے زیادہ ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، آپ کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ عزت آپ کی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے ولی عہد ہیں، میرے انتقال کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہے، لیکن مجھے خبر ملی کل میرے یہ دونوں بیٹے آپ کے جوتوں پہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ بیٹے کبھی میرے جوتوں پہ نہیں جھگڑے کہ ہم والد کے جوتوں کو آگے رکھیں، لیکن آپ کے جوتوں پر یہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ ایک کہتا تھا میں استاد کے جوتے اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں اٹھاؤں گا۔
تو پھر انہوں نے ایک ایک جوتا تقسیم کیا اور آپ کے سامنے رکھا، تو مامون نے کہا اللہ کی قسم سب سے زیادہ عزت مند اگر کوئی ہے تو آپ ہو۔ یہ واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے۔ تو اندازہ کیجئے اس واقعے سے کہ اللہ رب العزت نے جو عزت کو جوڑا ہے وہ علم کے ساتھ جوڑا ہے، دین کے ساتھ اللہ نے عزت کو جوڑا ہے۔ جب انسان دین سے جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرتا ہے۔ علامہ زرنوجی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تعلیم المتعلم، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ہارون الرشید نے امام اصمعی رحمہ اللہ کو مقرر کیا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو تعلیم دے۔ ہارون الرشید کبھی کبھی آ کے چکر بھی لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بیٹے کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہارون الرشید کے یہ بیٹے امام اصمعی رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو ایک بیٹے نے لوٹے میں پانی لیا ہے اور امام اصمعی پہ پانی ڈال رہے ہیں تاکہ امام اصمعی وضو کریں۔ ہارون الرشید کی نگاہ پڑ گئی تو انہوں نے امام اصمعی سے کہا تم میرے بیٹے کو یہ بھی کہو کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو بھی دھلائے، کہ عزت آپ کی عزت ہے۔ کہا ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھلائے۔ تو دیکھیے وقت کے بادشاہ ہیں، انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے دین کے ساتھ عزت کو جوڑا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جس بیٹے نے ان کے بعد بادشاہ بننا تھا، یہ ہارون کا بیٹا مامون ہے جسے امام اصمعی پڑھا رہے تھے، یعنی جس نے بادشاہ بننا تھا۔ ہارون کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور اس کو یہ بھی تعلیم دو کہ دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو دھلائے۔ تو دیکھیے علم کی کتنی عزت کہ جس نے آگے جا کر بادشاہ بننا ہے اور خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، لیکن استاد کو وضو کروا رہا ہے۔ تو اللہ نے جو عزت کو جوڑا ہے وہ اللہ نے دین کے ساتھ عزت کو جوڑا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی نے اس میں ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، تو امام زہری رحمہ اللہ ایک دفعہ ان کے پاس آئے۔ امام زہری علم حدیث کے مدون کہلاتے ہیں، 124 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے امام زہری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت مکہ کے اندر کس کا فتویٰ چلتا ہے، لوگ کن سے مسائل پوچھتے ہیں، مکہ کا اس وقت سردار کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا انسان مکہ کے اندر کون ہے؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا عطا بن ابی رباح سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تو عبد الملک نے پوچھا وہ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ کہا وہ تو غلام ہیں، غلام تھے، علم حاصل کیا، آج اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے کہ مکہ کے سردار ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ یمن کے اندر سردار کون ہے کہ لوگ جن سے مسائل پوچھتے ہوں اور اللہ نے اس کو عزت دی ہو؟ تو انہوں نے کہا امام طاؤس بن کیسان، یہ یمن کے اس وقت سردار ہیں۔ عبد الملک نے پھر پوچھا یہ بتاؤ وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ تو غلام تھے، علم حاصل کیا، ان کو یہ عزت ملی ہے۔ انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ شام کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا شام کے سردار امام مکحول ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ غلام ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے پھر سوال کیا یہ بتاؤ جزیرہ کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا میمون بن مہران، یہ اس وقت جزیرہ کے سردار ہیں، وہاں کے لوگ ان سے دین پوچھ کر چلتے ہیں، وہاں اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ خراسان کے سردار کون ہیں؟ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا ضحاک بن مزاحم، یہ خراسان کے سردار ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ غلام ہیں یا آزاد؟ کہا وہ تو غلام ہیں۔ پھر عبد الملک بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ حسن بصرہ کے اندر اس وقت سردار کون ہے؟ امام زہری نے کہا حسن بصری بصرہ کے سردار ہیں۔ پوچھا وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ تو غلام ہیں۔ پھر پوچھا کوفہ کے اندر سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم نخعی کوفہ کے سردار ہیں۔ پوچھا وہ آزاد ہیں یا غلام؟ کہا وہ آزاد ہیں۔ عبد الملک نے کہا شکر ہے تم نے کسی آزاد کا نام لیا، میں تو جس کا پوچھتا تھا، جس علاقے کے بارے میں سوال کرتا کون سردار، تم جو جواب دیتے وہ سب کے سب غلام غلام غلام، آزاد ان میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا سب جگہ جو عزت ملی وہ ان غلاموں کو عزت ملی؟
تو امام زہری رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین انما ہوا دین من حفظہ صاد ومن ضیعہ سقط۔ کہا اے امیر المومنین، یہ دین ہے، جو شخص دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے سردار بنا دیتا ہے، اور جو دین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی امام زہری نے بتایا اصل عزت دین میں ہے، دین کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو عزتیں عطا کی۔ حالانکہ دیکھیے جتنے نام لیے گئے ابراہیم نخعی کے علاوہ یہ سب کے سب غلام تھے، لیکن دین سے جڑے اللہ نے ان کو عزتیں دی، اپنے اپنے دور کے سردار بن گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اسلام میں کتنی وسعت ہے، دین میں کتنی وسعت ہے کہ غلاموں کو سردار بنا دیا۔ آج کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو غلاموں کو سرداری دے، اسلام نے غلاموں کو بھی سرداری دی ہے۔ تو اصل عزت دین کی عزت ہے، بقیہ جتنی عزتیں ہیں یہ پائیدار نہیں، ختم ہو جائیں گی۔ دین کی عزت پائیدار عزت ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑے۔ دین کی وہ عزت ہے کہ وقت کے بادشاہ بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ دین کی عزتیں دیتا، بھلے سلطنتیں نہ ہوتی، عہدے نہ ہوتے، دین کی یہ عزتیں ہوتی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الاسلام، اس میں انہوں نے خلیفہ منصور کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ اپنے دور کے خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ وزراء نے ان سے پوچھا آپ کے دل میں کوئی خواہش اب تک باقی ہو تو بتاؤ تاکہ آج ہم آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ انہوں نے فرمایا میری تو ساری خواہشات پوری ہو گئی، لیکن میری زندگی کی ایک بڑی خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی۔ وزراء نے کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا وہ خواہش یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا اور میں کہتا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، یہاں تک کہ میں یہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتا۔ یہ میری ایک خواہش تھی کہ میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا۔ اگلے دن جتنے وزراء تھے کاغذ قلم لے کر آ گئے، کہا حضرت آپ بیٹھیے حدیثیں بیان کیجئے، ہم آپ کی حدیثوں کو لکھیں گے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا، کہا نہیں، نہ تم وہ طلبہ ہو نہ میں وہ محدث ہوں۔ جو حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے تو پراگندہ بال ہوتے ہیں، کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتا ہے، دور دراز کے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کاغذ نہیں، کسی کے پاس قلم نہیں ہوتا، ان کے اوپر سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے۔ پڑھانے والا محدث حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے، نہ میں اس قابل ہوں نہ تم وہ اس قابل ہو کہ لکھنے والے بنو، نہ میں اس قابل کے پڑھانے والا بنوں۔ کہا یہ میری زندگی کی آرزو، کاش میرے پاس علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، دین کا علم ہوتا، میں بھی ایک مسند پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھاتا اور سامنے والے میری حدیثوں کو لکھتے۔ تو اصل عزت دین کی عزت ہے۔ اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی عزت ہے۔ آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھائے، اس سے بڑی عزت کیا کہ آپ کا بیٹا محراب میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، آپ کا بیٹا تراویح میں قرآن سنائے۔ یہ دین کی عزت ہے کہ لوگ ملتے ہیں تو جھک کے ملتے ہیں، ہر ایک کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ آخرت کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ تو اصل عزت دین کی ہے، انسان اپنے آپ کو بھی دین سے جوڑے اور اپنی اولاد کے دلوں میں بھی دین متین کی محبت ڈالے۔